اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ عزیزان محترم، تاریخ فلسفہ اسلامی کے حوالے سے ہماری گفتگو کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، تو آج اسی سلسلے میں ہم شیخ اشراق شیخ شہاب الدین سہروردی کی زندگی کے حوالے سے اور ان کی کتابوں کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے آپ سے۔ یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ جب بھی ہم اسلامی فلسفے کے حوالے سے اور اسلامی تصوف اور عرفان کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں تو اس کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک شخصیت شیخ اشراق شیخ شہاب الدین سہروردی کی شخصیت ہے۔ اگر ہم اسلامی فلسفے کے اندر 4 اہم ترین شخصیات کا نام لینا چاہیں تو فارابی، ابن سینا، ملا صدرہ کے علاوہ یقیناً چوتھی شخصیت شیخ اشراق کی شخصیت ہوگی۔ اور اسی طرح سے اسلامی فلسفے کے اندر جو مختلف مدارس ہیں، سکولز آف تھاٹس ہیں، تو ان کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں تو ایک مشائی مکتبہ فکر ہے جو ارسطو کے دور سے چلا آ رہا تھا، ایک حکمت متعالیہ ہے جس کی تأسیس اور جس کی بنیاد ملا صدرہ نے رکھی ہے، تو جو تیسرا سکول آف تھاٹ ہے وہ انہی کا یعنی شیخ اشراق کا مدرسہ ہے جسے حکمت اشراق یا فلسفہ اشراق کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے شیخ اشراق ایک اہم ترین شخصیت ہے۔ عرفان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو عرفانی جو سلسلے ہیں ان میں بھی سہروردی اور جناب شیخ اشراق کا جو نام ہے ایک اہم ترین نام ہے۔ انہوں نے جو مشائی فلسفہ تھا، جو عالم اسلام میں رائج ایک فلسفہ تھا، اس کو بہت خوب ٹکر دی ہے۔ وہ فلسفہ جو ارسطو کے دور سے چلا آ رہا تھا، فارابی نے جس کے اوپر کام کیا تھا، ابن سینا نے جس کے اوپر کام کیا تھا، ابن رشد نے جس کے اوپر کام کیا تھا، اس فلسفے کو ٹکر دی، اس کا مقابلہ کیا اور کچھ الگ انداز میں سوچا، اور پھر ارسطو کے مقابلے میں جو افلاطونی مشرب ہے، جو افلاطونی طرز تفکر ہے، سوچنے کا انداز ہے، اس کی جھلک ہمیں شیخ اشراق میں زیادہ نظر آتی ہے، اور اس بنیاد پر ایک نیا مکتب اسلامی فلسفے کے اندر اس کی انہوں نے بنیاد رکھی۔ انشاءاللہ اس حوالے سے مختصر گفتگو آپ سے ہم کریں گے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے جب ان کی زندگی کے حوالے سے ہم مطالعہ کرتے ہیں شیخ اشراق کی، تو ان کا جو نام ہے، ان کی کنیت جو ہے وہ ابو الفتوح ہے، اور نام جو ہے شہاب الدین یحییٰ بن حبش، اور 549 ہجری میں یہ ان کے نام سے ہی ظاہر ہے سہرورد ایک دیہات ہے ایران کا جو موجودہ علاقہ ہے زنجان سے نزدیک ہے، ابھی بھی جو زنجان پروونس ہے اس کے اندر آتا ہے یہ علاقہ، تو اس علاقے کی سہرورد کی نسبت سے ان کو سہروردی کہا جاتا ہے۔ تو بچپن سے ہی ان کو علم کا بہت زیادہ شوق تھا۔ تو سب سے پہلے مراغہ ایک شہر ہے جو تبریز کا جو علاقہ ہے موجودہ، اس کے نزدیک مراغہ اس دور میں علمی مرکز شمار ہوتا تھا، وہاں کا انہوں نے سفر کیا، اور وہاں پر ایک عالم دین ہیں مجد الدین جیلی، ان سے کسب فیض کیا، اور اس کے بعد اس وقت کا جو اہم ترین ایک علمی مرکز تھا اصفہان اس دور میں علمی مرکز شمار ہوتا تھا، وہاں چلا گیا، اور وہاں پر ظہیر الدین فارسی نامی استاد سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ اصفہان کے مدارس میں یا بعض کے مطابق جو مراغہ کے مدارس ہے، وہاں پر جناب سہروردی کی ملاقات ہو جاتی ہے فخر رازی سے۔ فخر رازی ان کا بھی ایک بہت بڑا نام ہے، ان کی تفسیر کبیر بہت زیادہ مشہور ہے، فلسفے میں بھی ان کا بہت بڑا نام ہے، اور اسی طرح سے جو اشعری علم کلام ہے اس میں بھی ان کا بہت بڑا نام ہے۔ تو وہ بھی ابھی ان کے تقریباً کچھ چند سالوں کا فرق ہے، ان کے ہمسن تھے، تو ان سے یا مراغہ میں یا اصفہان میں شیخ اشراق کی فخر رازی سے ملاقات ہو جاتی ہے، آپس میں گہری دوستی قائم ہوتی ہے، اور یقیناً علمی مباحثے جو ہیں ان کے علمی مباحثے آپس میں قائم ہوتے ہیں۔ فخر رازی نے جناب سہروردی کی ذہانت اور فطانت کے حوالے سے کہا ہوا ہے ایک مشہور قول، جس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ اشراق کا جو ذہن ہے وہ ذکاوت اور ہوشیاری میں جلتی ہوئی آگ کی مانند ہے۔ تو اصفہان شہر میں سہروردی نے مشائی فلسفہ پڑھا ہے اور اس میں خوب مہارت حاصل کی ہے، اور اس کے بعد پھر جناب سہروردی نے مختلف شہروں کا، مختلف علاقوں کا رخ کیا، اور در حقیقت علمی وہ تڑپ جو موجود تھی اس کے حساب سے انہوں نے عالم اسلام کے جو اہم ترین علاقے تھے ان کا سفر کیا ہے، اور ان سفروں میں خاص طور پر جو چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مختلف جو صوفیات تھے، مختلف جو عرفاء تھے، تصوف کے جو ماہرین تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کا جو سیر و سلوک کے جو طریقے ہیں ان سے حاصل کرنا، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ اور اس حوالے سے کہتے یہ ہیں کہ جوانی ہی کے دور سے سیر و سلوک اور تصوف کے حوالے سے اہم مراحل طے کیے، یہاں تک کہ اہم ترین مقامات کو حاصل کیا، کشف و شہود اور مختلف کرامات تک وہ پہنچے ہیں جوانی ہی کے دور سے۔ البتہ انشاءاللہ بیان ہوگا کہ جوان ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے، کوئی زیادہ عمر تھی نہیں۔
تو نقل یہ کیا جاتا ہے کہ شیخ اشراق کی عمر ابھی 33-34 سال سے زیادہ نہ تھی جب اپنی ذہانت اور کشف و شہود کے نتیجے میں انہوں نے مشائی فلسفے سے منہ موڑا اور اپنا جو مخصوص فلسفہ تھا فلسفہ اشراق، اس فلسفے کو انہوں نے بیان کرنا شروع کیا۔ بہرحال شیخ اشراق مسلسل سفر میں تھے، جہاں مشائی فلسفے کے علاوہ قدیم یونانی فلسفہ اور اسی طرح سے قدیم جو ایرانی فلسفہ جس کا نام وہ دیتے ہیں پہلویون کا جو فلسفہ ہے، اس سے انہوں نے بہت زیادہ استفادہ کیا، اور آخرکار شام کا ایک جو شہر ہے حلب میں انہوں نے سکونت اختیار کی۔ حلب میں اس وقت صلاح الدین ایوبی کا بیٹا تھا ظاہر شاہ، وہ موجود تھا، وہاں کا حاکم تھا، تو وہ ان کے مرید بن گئے۔ ظاہر شاہ شیخ اشراق کے مرید بن گئے۔ ظاہر شاہ نے شیخ اشراق اور وہاں کے جو مقامی علماء تھے ان کے درمیان مختلف علمی مناظرے منعقد کرائے، اور ان مناظروں میں شیخ اشراق کی علمی صلاحیت کھل کر سامنے آ گئی، اور باقی جو دوسرے علماء تھے، جو ظاہری علماء تھے، وہ شیخ اشراق کے سامنے جو ہے وہ در حقیقت شکست کھا گئے، اور شیخ اشراق کے جو سوالات تھے ان کے وہ جواب نہ دے سکے۔ تو ایسے میں ایک اہم ترین چیز جو وہاں پر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ شیخ اشراق اپنے عقائد کا کھل کر اظہار کرتے تھے، اور اس حوالے سے کسی سے وہ ڈرتے نہیں تھے۔ بعض اوقات حتیٰ عرفان اور تصوف کے جو اسرار اور رموز ہوتے تھے وہ بھی وہ کھل کر بیان کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے جو ظاہری علماء تھے، جو قشری علماء تھے، جو بالکل ظاہر کو دیکھتے ہیں، چیزوں کے باطن کو نہیں دیکھتے، ان کو موقع مل گیا، اور دوسری طرف سے جو حسد کا پہلو تھا یا حسد کا جو عنصر تھا وہ بھی اپنی جگہ۔ تو ایسے میں علماء نے بہت زیادہ کوشش کی کہ ظاہر شاہ شیخ اشراق سے اپنا ہاتھ اٹھا لے، لیکن وہ اس پر راضی نظر نہ آیا، یہاں تک کہ علماء نے اس وقت کا جو حاکم تھا صلاح الدین ایوبی کو جو ہے وہ مسلسل خط لکھا، اور ان کو اس بات کے اوپر وادار کیا کہ وہ شیخ اشراق کے قتل کا پروانہ صادر کرے۔ یہاں اب آخر کار 586 ہجری میں تقریباً صرف 37 سال کی جب ان کی ایج تھی، صرف 37 سال، یا بعض 38 سال لکھا ہے، یہ نابغہ روزگار شخصیت مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اب کیسے قتل ہوا اس کی تفصیلات مختلف ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ان کو زندان میں ڈالا گیا اور ان کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، اور بعض نے اس حوالے سے کہا ہے کہ خود ظاہر شاہ نے باقاعدہ ان کا سر اڑایا ہے۔ تو مختلف اس حوالے سے تفصیلات موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ اشراق کے جو القابات ہیں ان میں ان کو شیخ مقتول یا شیخ شہید سے بھی جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے القابات سے ان کو پکارا جاتا ہے۔ اور پھر حلب شہر میں ہی ان کو دفن کیا گیا، اور آج بھی ان کی قبر حلب میں، یعنی شام کا جو شہر ہے حلب، وہاں پر ان کی قبر موجود ہے۔ اب یہاں پر ہم مختصر طور پر ان کی جو تالیفات ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، ان کے جو آثار ہیں، ان کے حوالے سے مختصر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا چاہیں گے۔ جس طرح سے بیان ہوا 37 یا 38 سال کی عمر میں جب ایک بندہ بالکل جوان ہوتا ہے، لیکن بہت بابرکت زندگی تھی ان کی، اس بابرکت زندگی میں شیخ شہاب الدین سہروردی نے اسلامی فلسفے کے اندر اور اسی طرح سے عرفان کے اندر ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور خاص طور پر یہ ہے کہ نئے مکتب کی، اسکول کی بنیاد رکھی ہے، جسے فلسفہ اشراق کہا جاتا ہے۔ مشائی فلسفے کے اوپر بہت خوب تنقید کی ہے، اور اپنے جو جدید نظریات تھے فلسفہ اشراق کے اندر ان کو ثابت کرنے کے لیے، ان کو بیان کرنے کے لیے مختلف اور مفید ترین انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ اکثر ان کی کتابیں عربی زبان میں موجود ہیں، لیکن بعض کتابیں فارسی میں بھی موجود ہیں، اور بہت خوبصورت فارسی میں، جو آج بھی یعنی ادبی فارسی میں جو آج بھی اگر کوئی بندہ پڑھے تو اس کو بہت زیادہ لطف آتا ہے، اور اکثر کتابیں آج تک محفوظ ہیں اور موجود ہیں، اور اگر کوئی استفادہ کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور کتابوں کی جو تعداد ہے وہ مختلف لکھی گئی ہے، بعض نے 45 کتابیں تقریباً لکھی ہیں کہ ان کی 45 کتابیں تھیں یا ہیں۔ بعض علماء نے شیخ اشراق کی جو کتابیں ہیں ان کو 7 مختلف اقسام میں، کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ میں جلدی یہ جو 7 اقسام ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی قسم 4 بڑی اور اہم ترین کتابیں ہیں، جن میں حکمت اشراق جو ان کا مخصوص فلسفہ تھا اس کی بنیادی اور اہم ترین مطالب کو، اصولوں کو، قوانین کو بیان کیا گیا ہے۔ تلویحات، مقاومات، مطارحات، اور سب سے اہم خود حکمت الاشراق کے نام سے ان کی کتاب موجود ہے۔ گویا پہلی جو 3 کتابیں تھیں وہ مقدمہ تھیں، تمہید تھی اس چوتھی کتاب کے لیے، حکمت الاشراق کے لیے۔ ہر کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ منطق ہے، دوسرا حصہ طبیعیات یعنی فزکس کے قوانین اور فزکس اور مادیات کے حوالے سے گفتگو ہے، اور تیسرا حصہ الہیات اور فلسفے کی جو ہے گفتگو ہے۔
اگر کوئی بھی شخص شیخ اشراق کے جو مخصوص نظریات ہیں، ان کی جو مخصوص آراء ہیں، افکار ہیں، وہ جاننے کا اگر وہ شوق رکھتا ہو تو وہ ان کتابوں کی طرف، یہ جو 4 کتابیں جن کا میں نے نام لیا، ان کی طرف وہ رجوع کر سکتا ہے۔ ان کتابوں کے اندر انہوں نے مشائی فلسفے کے اوپر خوب تنقید کی ہے، اور ہر نظریے کے مقابلے میں اپنا جو مخصوص نظریہ ہے وہ پیش کیا ہے۔ اور پہلی جو 3 کتابیں تھیں ان میں مشائی فلسفے پر موجود اپنے سارے انتقادی نکات بیان کر دیے ہیں، اور پھر جو چوتھی کتاب تھی حکمت الاشراق، اس کے اندر اپنے مخصوص نظریات بھی بیان کر دیے ہیں۔ اور یہ جو چوتھی کتاب ہے حکمت الاشراق سب سے اہم ہے، اور شیخ کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے قدیم یونانیوں اور ایرانیوں، جن کو پہلویین کا نام دیا انہوں نے، پہلویوں کی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کیا ہے، اور اس حوالے سے خصوصی طور پر وہ زرتشت کا نام لیتے ہیں۔ اب زرتشت کے بارے میں اختلاف ہے، بعض محققین کا خیال یہ ہے کہ وہ خدا کے انبیاء میں سے ایک نبی تھا، اور اسی وجہ سے آج ہمارے بعض مجتہدین جو ہیں، وہ جو زرتشتی ہیں، زرتشت کو نبی سمجھتے ہیں، اور اس کے جو ماننے والے ہیں ان کو اہل کتاب سمجھتے ہیں، ان کو پاک سمجھتے ہیں، باقاعدہ اس حوالے سے فتاویٰ موجود ہیں۔ تو بہرحال شیخ اشراق کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے زرتشت کی جو تعلیمات ہیں ان سے بھی استفادہ کیا ہے۔ یہ پہلی قسم ہو گئی۔ دوسری قسم مختصر فلسفی رسالے ہیں، جن کو آپ مقالات کہہ سکتے ہیں۔ شیخ اشراق نے مختلف فلسفی رسالے لکھے ہیں، لیکن ان میں اشراقی جو مکتبہ فکر ہے، جو ان کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے، اس کی تعلیمات کو بیان کیا ہے۔ اس حوالے سے الالواح العمادیہ کے نام سے ایک کتاب موجود ہے فارسی زبان میں، حیاکل النور کے نام سے کتاب موجود ہے عربی زبان میں، اور یہ جو کتاب تھی الواح عمادیہ، اس کے اندر شیخ اشراق نے اپنی جو اشراقی تعلیمات ہیں ان کا دین اور شریعت کے ساتھ موازنہ کیا ہے، کمپریزن کیا ہے، تو یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے۔ تیسری جو قسم شیخ اشراق کی کتابوں کی، وہ مختصر فلسفی رسالے، مقالات ہیں، لیکن ان میں مشائی فلسفے کو، چونکہ شروع میں وہ مشائی فلسفے سے تعلق رکھتے تھے اور انہی نظریات کو انہوں نے پڑھا تھا، تو ان کو بیان کیا ہے۔ یقیناً یہ شروع کی زندگی کے، ابتدائی زندگی کی کتابیں اور رسالے ہیں، تو جب شیخ اشراق مشائی فلسفے کے زیر اثر تھے تب یقیناً یہ رسالے لکھے گئے ہیں۔ اس میں اعتقاد الحکماء کے نام سے ایک کتاب ہے یا رسالہ ہے، پرتو نامہ کے نام سے ایک رسالہ ہے، اور لمحات کے نام سے، اور اسی طرح سے بستان القلوب اور یزدان شناخت بھی اسی قسم سے تعلق رکھتی ہیں، 2 کتابیں اور ہیں۔ چوتھی جو قسم ہے مختصر عرفانی رسالے ہیں، جن میں صوفیہ اور عرفاء کی جو تعلیمات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور ان تعلیمات کو آگے بڑھایا ہے، کچھ چیزیں انہوں نے ایڈ کی ہیں، اضافہ کیا ہے۔ سفیر سیمرغ ایک کتاب ہے، لغت موران یعنی چونٹیوں کی زبان اگر ترجمہ کریں تو یہ ایک کتاب ہے۔ کلمۃ التصوف یہ ایک کتاب ہے۔ روزی با جماعت صوفیان یعنی ایک دن صوفی جماعت کے ساتھ، تو اس طرح کی جو کتابیں ہیں یا رسالے ہیں یہ اس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں۔ 5ویں جو قسم ہے وہ رمز اور تعویل کے اندر لکھی گئی ان کی کتابیں ہیں، رسالے ہیں اور مقالات ہیں۔ تو رمز اور رموز، اسرار و رموز کی شکل میں یہ کتابیں موجود ہیں، جن میں عرفان و تصوف اور فلسفے کے مختلف مسائل کو انہوں نے اسرار و رموز کی شکل میں بیان کیا ہے۔ آواز پر جبرائیل یعنی حضرت جبرائیل کے پروں کی آواز، عقل سرخ، رسالۃ فی حالت الطفولیہ، فی حقیقت العشق، یہ کتابیں فارسی زبان میں ہیں۔ قصۃ الغربۃ الغریبہ، کلمات ذوقیہ، یہ عربی زبان میں کتابیں ہیں، تو ان کا تعلق اس 5ویں قسم سے ہے جو اسرار و رموز کے ساتھ لکھی گئی کتابیں ہیں۔ 6ٹھی قسم جو گزشتہ علماء کی فلسفی کتابیں تھیں ان کا ترجمہ اور ان کی شرح اور تفسیر کے حوالے سے کتابیں ان کی موجود ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو شرح اور ان کی تفسیر کے حوالے سے اور ان کی شروحات کے حوالے سے ان کی جو کتابیں ہیں، اس حوالے سے بھی شیخ اشراق نے کام کیا ہے۔ ابن سینا کی جو تعویلی اور رمزی کتاب تھی رسالۃ الطیر، اس کا فارسی میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ اسی طرح سے آیات اور روایات کی تشریح کے حوالے سے بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ یہ 6ٹھی قسم ہے۔ اور جو 7ویں قسم ہے، کچھ رسالے ایسے ہیں جن میں مناجات موجود ہیں، یعنی خدا کے ساتھ راز و نیاز، تو اس کو انہوں نے کتابی شکل میں، رسالوں کی شکل میں بیان کیا ہے کہ جب خدا کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو وہ گفتگو کیسے ہو، تو اپنے دل کا جو حال بیان کیا ہے خداوند متعال کے ساتھ، اس میں انہوں نے کچھ جو ہے وہ رسالے لکھے ہیں۔ اس میں الواردات و تقدیسات عربی زبان میں موجود ہے، اور اسی طرح سے الدعوات الشمسیہ کے نام سے بھی ایک کتاب موجود ہے یا رسالہ موجود ہے جو اسی کیٹیگری سے ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، شیخ اشراق کی یہ جو ساری کتابیں جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور اسی طرح جو مقالات اور رسالے ہیں، ان کو مجموعۃ مصنفات
اشراقات شیخ الاشراق، یعنی شیخ اشراق کی کتابوں کا جو مجموعہ ہے، اس نام سے 4 جلدوں کے اندر، بڑی جلدوں کے اندر یہ ساری کتابیں چھپ چکی ہیں، یہ سارے رسالے چھپ چکے ہیں۔ تو اگر خلاصہ ہم کرنا چاہیں تو انتہائی ایک اہم ترین شخصیت اسلامی فلسفے کے حوالے سے اور عرفان و تصوف اسلامی کے حوالے سے۔ میں صرف ایک نقطہ یہاں اضافہ کرنا چاہوں گا، امام خمینی نے ان کو، شیخ اشراق کو، ہمیں بہت زیادہ یاد کیا ہے، ادب اور احترام کے ساتھ ان کا نام لیا ہے، اور امام خمینی علیہ الرحمہ نے ان کو حکیم مقتول اور حکیم نورانی کے القابات سے جو ہے وہ یاد کیا ہے۔ اور آپ اعتراف کرتے ہیں کہ شیخ اشراق نے افلاطونی راستے اور راستے کو زندہ کیا ہے۔ جب امام خمینی نے سوویت یونین کا جو اس وقت کا صدر تھا گورباچوف، اس کو جب خط لکھا اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے، تو اس خط کے اندر چند اہم ترین اسلامی علمی شخصیات کا نام لیا ہے۔ تو ان چند شخصیات میں سے ایک سہروردی کا نام ہے، شیخ اشراق کا نام ہے، اور امام خمینی نے گورباچوف کو وہاں پر شیخ اشراق کی کتابیں اور خاص طور پر حکمت الاشراق یہ کتاب پڑھنے کی دعوت دی ہے۔ تو یقیناً امام خمینی ان سے متاثر تھے اور ان کتابوں کو اہم سمجھتے تھے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم شیخ اشراق کے کچھ فلسفی نظریات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔